من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام لائٹ سب تقریم معزز حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے حوالے سے گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو معراج کروائی، لیکن وہ زمین پر تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طور پر 33 مرتبہ اور 34ویں مرتبہ جسد اطہر اور روح دونوں کو معراج کروائی گئی. اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ معراج کو بیان کرنے کے لیے جو طرز اختیار فرمایا، اس میں اپنی صفت سبحان کے ساتھ معراج کے واقعے کو شروع فرمایا، اس لیے کہ بہت سارے لوگ حق تعالیٰ کے علم میں تھا کہ وہ دنیا میں آ کے اپنی عقل لڑائیں گے اور سائنسی اعتبار سے معراج جسمانی کا انکار کریں گے کہ جسمانی طور پر معراج نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ زمین میں کشش ثقل بھی ہے اور انسان کا وجود بھاری بھی ہے اور اس کشش کو قبول بھی کرتا ہے، تو اس جسم کا آنے واحد میں زمین سے اوپر کی طرف اٹھ جانا اور پھر راستے میں طبقہ زمہریر بھی ہے، طبقہ نار بھی ہے، جہاں سے جسم کا گزرنا محال اور مشکل ہے، اور پھر اتنے تھوڑے وقت میں اتنے لمبے سفر پر چلے جانا اور واپس آ جانا. لوگ انسانی نظر سے ایک انسان کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں، اور بعض منکرین نے کیا انکار. تو حق تعالیٰ نے لفظ سبحان ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اگر جانے والے کو دیکھو گے تو یہ سارے سوالات ذہن میں پیدا ہوں گے، لیکن اگر لے جانے والے کو دیکھو گے تو یہ سارے سوالات ہوا میں اڑ جائیں گے. کہ جانے والے کو نہ دیکھا جائے، وہ خود نہیں تشریف لے گئے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. فرمایا کہ وہ ذات تمام کمزوریوں سے، تمام عیوب سے، تمام نقائص سے پاک ہے، جو اپنے ایک بندہ خاص کو رات کے چند لمحات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی تھی. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس سفر میں حق تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف ذکر فرمایا، آپ صرف نبی نہیں، نبیوں کے نبی ہیں، آپ رسول نہیں، امام الانبیاء والرسل ہیں،
لیکن یہاں پر نہ تو وصف نبوت کا ذکر کیا، نہ وصف رسالت کا ذکر فرمایا، بلکہ وصف عبدیت کا ذکر فرمایا کہ اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گئی۔ اس لیے کہ بعض دفعہ جو کوتاہ عقل لوگ ہوتے ہیں وہ ایک انسان سے خرق عادت کسی واقعے کو دیکھنے کے بعد اس انسان کے وصف انسانیت کا انکار کر دیتے ہیں۔ جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر جاتے ہوئے جو عیسائیوں نے دیکھا تو انہوں نے حضرت کے نبی اللہ ہونے کا انکار کر کے حضرت کے اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کر دیا، یعنی نبی اللہ سے ابن اللہ کی طرف آگے۔ وہ کہنے لگے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، انہوں نے تثلیث الہ کا بھی عقیدہ اختیار کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے انسان و بشر ہونے کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ اس خرق عادت کو دیکھ کر یہ انکار نہ کر دینا، اسرا بعبدہ، وہ ذات اپنے بندے ہی کو لے گئی تھی، یعنی ان میں عبدیت کا وصف اپنی حالت میں برقرار تھا، ہے اور رہے گا۔ اسی وصف کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو معراج پر لے گئے تھے۔ اگرچہ علماء نے اس پر اور بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب مقام قاب قوسین پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور براہ راست گفتگو ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر پوچھا تھا کہ آپ کو کون سا لقب پسند ہے، کس لقب کے ساتھ آپ کو ملقب کیا جائے، کس لفظ کے ساتھ آپ کو پکارا جائے۔ تو ظاہر ہے کوئی بڑا چھوٹے سے پوچھے کہ آپ کو کس لقب سے پکارا جائے تو چھوٹا اپنے وصف کہہ لیجئے کہ ایسے وصف ہی کا ذکر کرے گا جو اس میں عاجزی کے معنی ہو، انکساری کے معنی ہو، تواضع کے معنی ہو۔ اب ظاہر ہے رسول اور نبی کا لفظ آپ نے استعمال نہیں کیا، فرمایا یا رب عرض کر دیا کہ آپ مجھے اپنا بندہ ہی کہہ دیں تو میرے لیے سعادت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دن آپ کی اس خواہش کے مطابق آپ کو لفظ عبد کے ساتھ اس واقعے میں ذکر فرما دیا۔ تو میں نے کر رہا تھا کہ اور بھی بہت کچھ باتیں لکھی ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آسمانوں پر تشریف لے جانا، میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ اس میں بہت سارے ہمارے لیے اسباق ہیں، ہمارے لیے اس واقعے میں بہت ساری تنبیہات ہیں، ہمارے لیے اس واقعے میں زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری روشنی اور پہلو ہیں جن میں اسلام نے، شریعت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اس طریقے سے زندگی گزار لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، اب آپ نے آسمان پر اڑتے ہوئے جاتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو راستے میں دیکھا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل مجھے ایک زمین پر لے کر اتر پڑے، جو براق اڑا نا تو اس براق کو ایک زمین پر اتارا گیا۔ فرمایا وہ کثرت سے کھجوروں والا علاقہ تھا، وہاں کھجوریں بہت زیادہ تھیں۔ مجھے عرض کیا کہ آپ یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، کہ میں نے نفل 2 رکعت ادا کر دیے۔ پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کیا کہ جی یہ یثرب ہے جہاں آپ کو مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لانا ہے۔ کہا پھر اس براق کو اڑایا گیا تو ایک اور زمین پر اتارا۔ کہا حضور آپ یہاں بھی 2 نفل ادا فرما لیجیے۔ کہا میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے تو پوچھا کہ جبریل یہ کون سی جگہ؟ فرمایا وادی سینہ ہے، شجرہ موسیٰ کے قریب کھڑے ہو کر آپ نے 2 نفل ادا کیے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا مقام تھا۔ اور پھر ایک زمین پر اتارا گیا، کہا گیا کہ آپ یہاں بھی 2 نفل پڑھ لیجیے۔ کہا میں نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کیا کہ یہ مدین ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن اور ان کا علاقہ ہے۔ پھر ایک زمین پر اتارا گیا اور کہا گیا کہ آپ یہاں بھی 2 نفل پڑھ لیجیے۔ کہا میں نے 2 نفل پڑھے، بعد میں پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ؟ تو عرض کیا بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ دیکھیے ایک اسلام کا مزاج ہے، ایک ہمارا مزاج ہے۔ ہم جیسے کسی بھی نئے علاقے میں چلے جاتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے ایک سیلفی بنا لی جائے کہ نئی جگہ پر پہنچے، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پر یہ عرض کر رہے ہیں کہ نئی جگہ پر پہنچے ہیں، آپ 2 نفل ادا کر لیجیے۔ ایک مسلمان کا وہ طریقہ جو اسلام نے ہمیں بتایا کہ آدمی نئی جگہ پر جائے تو 2 نفل پڑھ لے، اور ایک آج نئی تہذیب کا طریقہ ہے کہ انسان کہیں نئی جگہ پر جائے تو وہاں فوراً موبائل سے تصویر بنا لیجیے کہ فلاں مقام بھی دیکھنے کا موقع مل گیا۔ اور فرمایا پھر میں آگے جو جا رہا تھا، ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے مجھے آواز دی،
اپنی طرف متوجہ کرنے لگی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ اس کی طرف التفات نہ کرنا، تو میں چھوڑ دیا۔ کہا پھر آگے بڑھا تو ایک بوڑھا تھا، اس نے بھی آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ کہا حضرت جبریل علیہ السلام کا پھر مشورہ یہی تھا کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ کہا میں نظر انداز کر کے گزر گیا۔ کہا پھر 3 آدمیوں کی جماعت کھڑی تھی، انہوں نے مجھے سلام کیا، کہا السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 3 خاص اوصاف کا ذکر کیا گیا، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، کہ سلام ہو آپ پر اے وہ شخصیت کہ جن کی نبوت کا فیصلہ سب نبیوں سے پہلے ہوا تھا، اور اس ذات پر سلام ہے کہ جن کی نبوت کا ظہور سارے نبیوں کے آخر میں ہوا، اور اس ذات پر سلام کہ جن کے قدموں میں ساری انسانیت کو میدان حشر میں جمع کیا جائے۔ کہ میں نے سلام کا جواب دیا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تینوں حضرات سلام کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے براق دیا سفر کرنے کے لیے۔ براق برق سے عربی زبان میں یہ بجلی کو کہتے ہیں، اس کی سپیڈ علماء نے لکھا بجلی جیسی تھی۔ اب دیکھیے سپیڈ بھی ہے، رفتار بھی ہے، اور اس رفتار میں اس شاہ سوار کا بھی تو کمال ہے جو اتنی تیز رفتار سواری پہ سواری کر رہا ہے کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے اعتبار سے یہ ہماری بجلی چلتی ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس براق کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ آج ہمارا جہاز جو اڑتا ہے تقریباً 930 کلومیٹر فی گھنٹے کی سپیڈ سے اڑتا ہے، فی سیکنڈ نہیں، فی گھنٹہ 930 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہمارا زیادہ سے زیادہ ہمارے جہاز اڑ رہے ہیں۔ کسی شاہ سوار میں ایسی طاقت ہے کہ اس سپیڈ کے ساتھ وہ کبھی پہاڑ کو اس جہاز کے باڈی کے یا چھت کے اوپر والے حصے پر بیٹھ کر سفر کر سکے، لیکن اس شاہ سوار کی طاقت بھی تو دیکھیے حق تعالیٰ نے کیسی عطا فرمائی ہے کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ رفتار سے چلنے والی سواری کی پشت اور کمر کے اوپر بیٹھ کر سواری کر رہی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک نبی کو 40 آدمیوں کی طاقت دی جاتی ہے، اور 40 بھی دنیا کے نہیں، جنت کے۔ جنت میں ایک جنتی کو جو طاقت ملے گی وہ دنیا کے 100 آدمی کے برابر ہوگی۔ گویا کہ ایک نبی کو اللہ تعالیٰ 4000 دنیا کے انسانوں کی طاقت عطا فرماتے ہیں، اور اس طاقت کے ساتھ، اس قوت کے ساتھ اس براق کے اوپر سواری کی جاتی ہے۔ اور پھر حق تعالیٰ نے بینائی کو عطا فرمائی کہ اتنی اونچی بلندی پر آدمی اڑ رہا ہو تو آپ نے جن حضرات نے جہاز میں سفر کیا وہ جانتے ہیں کہ تھوڑی سی بلندی کے بعد جب یہ جہاز ان بادلوں سے اوپر چلا جائے تو نیچے دکھائی کچھ نہیں دیتا ہے۔ رفتار بھی ہے، بلندی بھی ہے، اور حق تعالیٰ نے نظر کی وہ بینائی کی تیزی عطا فرمائی کہ وہ آسمان کی بلندیوں سے نیچے دیکھتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اتنی بلندی سے بلند تو دکھائی نہیں دیتا، دکھائی دے بھی دے تو سجائی نہیں دیتا کہ ہے کیا چیز، لیکن ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنی قبر مبارک میں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی جسم کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا، دنیا کی آنکھوں سے آپ کو دکھائی دیا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور پھر راستے میں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھیں اور دکھائی گئیں اور ہم تک ان کی خبر پہنچائی گئی، بالخصوص وہ لوگ جو اعمال بد کی وجہ سے مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا تھے، وہ دکھائے گئے۔ اور مقصد کیا تھا ہم تک خبر پہنچانے سے؟ یہ تھا کہ یہ گناہوں پر، اس گناہ پر یہ والی سزا ملنے والی ہے۔ اور ہمارے لیے اس سفر معراج میں ایک بہترین سبب تھا کہ اس انجام کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے۔ نماز نہیں پڑھو گے یہ سزا ملے گی، زکوٰۃ نہیں دو گے یہ سزا ملے گی، اگر خدا نہ خواستہ تعلقات غلط ہو گئے تو یہ سزا ملے گی، اگر اپنے قول و فعل میں تضاد ہوا تو یہ سزا ملے گی۔ یہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں دکھائی گئی۔ فرمایا میں نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ ایک کسان ہے اور وہ کھیتی لگاتا ہے
کھیتی کاشت کرنے کے بعد یا یوں کہہ لیجئے کہ بیج ڈالنے کے بعد ایک دن سے دوسرا دن نہیں ہوتا کہ اس کا بیج ثمر آور ہو جاتا ہے، یعنی وہ کھیتی اگتی بھی ہے، جوان بھی ہوتی ہے، پک جاتی ہے، استعمال کے قابل ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تو کبھی دنیا میں سائنس ابھی تک اتنی ترقی کر کے یہاں تک نہیں پہنچی کہ کوئی آدمی صبح میں بیج زمین میں ڈالے اور شام ہونے سے پہلے کاشت کر لے۔ آپ نومبر میں دسمبر میں یہ گندم کا بیج لگائیں گے، مارچ اپریل میں جا کر اس کو کاٹیں گے، صبح بیج ڈالا جائے اور شام میں اس کو کاٹا جائے۔ سائنس ابھی تک یہاں نہیں پہنچی، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک آنکھوں سے ایسی کھیتی بھی دیکھ کر آئے۔ سوال کیا کہ یہ کون خوش نصیب کاشتکار ہے کہ ایک دن سے دوسرا دن نہیں چڑھتا، کہ اس آدمی کی کھیتی ثمرآور ہو جاتی ہے؟ یہ کون ہے؟ بیج ڈال بھی لیتا ہے، کاشت بھی کر لیتا۔ عرض کیا حضور یہ آپ کی امت کے مجاہدین فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایک نیکی پر 700 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اگر یہ راہ حق میں کچھ خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ 700 گنا زیادہ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس خرچ کیے ہوئے کا نعم البدل بھی دیتے ہیں، اور وہ ذات نعم الرزاق ہے، بہترین رزق دینے والی ذات ہے۔ اور یہ قرآن کریم میں ارشاد بھی فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، فرمایا جو فی سبیل اللہ جہاد کے راستے میں خرچ کرتا ہے ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے ایک دانہ زمین پر ڈال دیا اور وہ دانہ 7 سٹے چھوڑ گیا، اور 7 سٹوں میں ہر سٹے کے اندر 100 دانہ، اور یہ بھی حد بندی نہیں۔ ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے اس سے بھی بڑھا کر اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ تب دیکھیے قرآن کریم نے ایک مثال ارشاد فرمائی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں اس مثال کا اپنی مبارک آنکھوں سے مشاہدہ کر کے تشریف لائے، اور فرمایا پھر میں آگے بڑھا تو میں نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ کچھ لوگ تھے پتھر کے ساتھ ان کے سر کچلے جا رہے تھے۔ یوں کہہ لیجئے کہ ایک آدمی کو لٹا کے بہت بھاری بھرکم پتھر اس کے سر پہ مارا جاتا، اور وہ پتھر سے اس کا سر بالکل کچلا جاتا ہے، اور وہ پتھر لڑکتا ہوا دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ مارنے والا پتھر اٹھا کے دوبارہ اپنی جگہ پر آتا ہے، اور اس آدمی کا سر ٹھیک ہونے میں دوبارہ پہلے کی طرح ہو جاتا ہے۔ وہ پھر سر پہ اس پہ پتھر مارتا ہے۔ کتنے شدید عذاب اور تکلیف میں یہ شخص مبتلا تھا۔ کہا میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا حضور یہ آپ کی امت کا بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ یوں کہہ لیجئے کہ اس کا سر نماز فجر کے وقت میں بھاری ہو جاتا ہے، یہ اس سر کو تکیے سے اٹھاتا ہے لیکن نیند اس سر کو اٹھنے نہیں دیتی۔ مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں دے دے کے تھک جاتا، یہ ادھر سے زیادہ آنکھ کھولے تو دائیں کروٹ سے بائیں طرف چلا جاتا، بائیں کروٹ سے دائیں طرف چلا جاتا ہے، یہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہی سر جو آج بہت نیند کی لذت میں تکیے کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس سر کے اوپر آپ نے شب معراج میں پتھر برستے ہوئے دیکھے اور اس کو کچلتے ہوئے دیکھا۔ آج ہم لوگ مسلمان ہیں، اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں بھی عقیدے کے اعتبار سے، لیکن نماز کے معاملے میں بہت زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین، کہ 7 سال کے بچے کو نماز کا عادی بنانا شروع کرو، اور 10 سال کا ہو جائے تو اس میں اتنی شدت اختیار کرو کہ اگر وہ نماز کو ترک کرے تو اس پر اس کی پٹائی بھی کی جائے۔ کیوں؟ تاکہ بالغ ہونے سے پہلے یہ نماز کا پکا عادی ہو جائے کہ بلوغت کے بعد اس کی ایک نماز بھی قضا نہ ہو، یہ صاحب ترتیب مسلمان ہو۔ اور یہ بھی تو ارشاد فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ لوگوں سے کہوں کہ کچھ لکڑیاں بالن وغیرہ جمع کریں، اور پھر ایک امام سے کہوں کہ مسجد میں نماز شروع کریں، اور فرمایا پھر میں ان گھروں کو جہاں سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں پہنچے میں ان گھروں کو آگ لگا دوں۔ لیکن ارشاد فرمایا مجھے احساس یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان گھروں میں خواتین بھی ہوں گی، ان میں بچے بھی ہوں گے، ظاہر خواتین اور بچے تو مسجد میں نماز پڑھنے کے مکلف نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو ایسے گناہ کی سزا مل جائے گی جو ان کا گناہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے جو مکلف نہیں ہے عمل کے، ان کو عمل کے ترک پر سزا دی جائے گی۔ محدثین نے اس پر ایک عجیب بات لکھی، فرمایا ٹھیک ہے اللہ کے نبی کسی شرعی تقاضے کی وجہ سے یا رب النار نے ہی نار کا عذاب دینا تھا، جو بھی وجہ ہو،
کسی شرعی تقاضے کی وجہ سے ان کے گھروں کو آگ لگا تو نہیں سکے، لیکن جن گھروں میں بے نمازی رہتے ہیں ان گھروں میں اللہ اور اس کے نبی کے غضب کی آگ تو بھڑک رہی ہے۔ اور آج لوگ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے ٹونا کر دیا، گھر میں لڑائیاں ہی ہوتی جا رہی، گھر میں جھگڑے ہی ہوتے جا رہے ہیں، بے سکونی ہے، بے چینی ہے، گھر کا ماحول پریشان کن ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ جس گھر میں بے نمازی ہوگا اس گھر میں اللہ کے غضب کی، اللہ کے نبی کے غضب کی آگ لگی ہوئی ہے، اور جہاں آگ لگی ہوئی ہوگی تو پھر وہاں ٹھنڈی ہواؤں کی کہاں امید رکھی جا سکتی؟ آگ میں ٹھنڈی ہوا نہیں آیا کرتی، آگ میں دھواں آتا ہے، باد سموم آتی ہے۔ اور فرمایا میں پھر آگے بڑھ کر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کے جسموں پر آگے پیچھے نہ جیسے کٹے ہوئے جسم گوشت کے چیتڑے سے بنے ہوئے، یعنی زخمی بیچارے ہیں، اور وہ جہنم کا تھور، ایک وہاں جہنم کا پھل ہے وہ کھا رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں۔ اب پتھر کھانا تو آسان کام ہے، اور اس زخمی حالت میں تو بندے کو اچھی خوراک بھی ملے تو تکلیف کی حالت میں اچھی نہیں لگتی، چاہے جائے کہ زخمی لہو بندہ ہو اور اس کو کھانے کے لیے پھر پتھر دیے جا رہے ہوں اور زہر کھانے کو دیا جا رہا ہے۔ کہا جبریل یہ کون ہے؟ یہ کس کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ عرض کیا کہ حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں حق تعالیٰ جن کو دولت عطا فرمائیں گے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، فرمایا جو لوگ سونے چاندی کے ذخیرے کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اسی سونے چاندی کی تختیاں بنا کے جہنم میں سے گرم کر لی جائیں گی، تپا لیا جائے گا ان کو، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کے پہلو ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی اس کے ساتھ، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ تمہارا دنیا کا خزانہ ہے اور خزانہ کرو اور چکھو اپنے خزانے کے مزے، اپنے کنز کے، اپنے جمع شدہ مال کے مزے آج چکھو۔ تو دیکھیے کتنا سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مالک کا حق تو سارے مال ہی کا تھا، وہ مالک ہے جو مرضی کرے، وہ ہمیں یہ کہہ دیتے کہ پوری محنت اور دیانتداری کے ساتھ کما لو، کمانے کے بعد جتنا تمہارا پیٹ سما سکے اتنا کھا لو، کھانے کے بعد جو بچ جائے سارا ہمارے راستے میں صدقہ کر دو۔ کوئی ظلم نہیں تھا، بالکل انصاف کے مطابق، بلکہ یہ بھی فضل ہی تھا کہ وہ کہہ دیتے کہ کمائی اپنی کھاؤ، ایک دن کی کھا کے اگلے دن کی پھر دوبارہ محنت کر لینا، جو بچ جائے وہ سارا تم ہماری راہ میں خرچ کر دو۔ لیکن احسان اور مہربانی کا معاملہ یہ فرمایا کہ کہہ دیا کہ جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، پہن سکتے ہو پہن لو، مکان بنا لو، گاڑی لے لو، ساری ضرورتیں پوری کر لو، پورا سال استعمال کر لو۔ پھر ذرا ایک نظر دیکھ لینا، جس مال کو پورا سال فضول پڑے ہوئے گزر جائے کہ تمہاری ضرورت میں نہیں آ سکا، وہ بھی سارا نہ دینا، اس کا 40واں حصہ ہماری راہ میں دے۔ مسلمان ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں۔ بے نمازی کو سزا ملتے ہوئے ہمارے حضور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے، زکوٰۃ خور کی سزا حضور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے۔ فرمایا پھر ایک ایسے آدمی کو دیکھا، اس کے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہوا کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں برچھا ہے، خنجر کہہ لیجئے، برچھا کہہ لیجئے، جو بھی ہے، وہ اس کے منہ میں ادھر سے داخل کرتا ہے، یہ اس باج کو کاٹنا شروع کرتا ہے اور کاٹتے ہوئے گردن تک لے آتا ہے، کندھے تک لے آتا ہے، اور پھر وہ دوسری طرف اس خنجر کو داخل کرتا ہے، ادھر سے کاٹتے ہوئے اس طرف تک آتا ہے۔ وہ جب تک خنجر ادھر پہنچتا ہے نا تو ادھر والی باج اس کی ٹھیک ہو چکی ہوتی ہے، وہ پھر دوبارہ ادھر سے کاٹنا شروع کرتا ہے، پھر ادھر والی ٹھیک ہو چکی ہوتی ہے، مسلسل اس کے منہ کو ادھر سے کاٹا جا رہا ہے۔ اب بتائیے کتنا تکلیف دہ معاملہ ہے۔ حضرت جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا حضور یہ آپ کی امت کا جھوٹ بولنے والا آدمی ہے، یہ جو ہم 1 اپریل کو رواج کے طور پر، مغربی تہذیب کے طور پر اپریل فول کے نام سے جھوٹ بولتے ہیں نا، اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ مسلم، صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی صفت یہ تھی، اور بھی اللہ نے بہت صفات دی، یہ جو اندر سے تھے وہ باہر سے تھے، رکھ رکھاؤ ہمارے والا معاملہ نہیں، صاف سچ اور صاف گو لوگ تھے۔ اس نے صحابی نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں، ابھی مسلمان نے اسے کہا 2-3 عیب ہیں میرے میں، آپ کے کہنے پر 1 چھوڑ سکتا ہوں، 2 نہیں چھوڑ سکتا۔ فرمایا کون کون سے؟ کہا زنا کی عادت بھی ہے، چوری کی بھی ہے، جھوٹ کی بھی ہے۔
ایک کہہ دو، آپ کے کہنے پر ایک چھوڑ سکتا ہوں۔ ہم ہوتے تو ہم زنا کو بہت بڑا گناہ سمجھتے، ہم ہوتے تو آج چوری کو حقوق العباد کا تصور کر کے بہت بڑا گناہ سمجھتے، لیکن نباز امت کی عقل، خرد اور دانائی پر قربان ارشاد فرمایا جھوٹ کو چھوڑ۔ اب جھوٹ چھڑوایا، جب چوری کرنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چوری کروں گا، صبح جب عدالت میں مقدمہ پہنچے گا کہ فلاں کے گھر میں چوری ہوئی ہے، حضور کو پتہ تو ہے کہ چوری میں کرتا ہوں، پوچھیں کہ چوری تو نے کی؟ اگر کہوں گا نہیں کی تو وعدہ ہے جھوٹ نہیں بولنا، اگر کہوں گا کی تو پھر مال مسروقہ برآمد کر کے اس کو دے دیا جائے گا، میری تو محنت ضائع کی۔ اسی طرح بدکاری زنا کا وقت آیا تو اس موقع پر بھی یہی دل میں خیال آیا کہ پوچھیں گے زنا کیا کہ نہیں کیا، تو کیا کہوں گا؟ ایسی منحوس چیز ہے جھوٹ کہ اس کے چھوڑنے کی وجہ سے زنا اور چوری کا عیب بھی بندے سے ختم ہو گیا۔ ایک دن میں ہم تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی اس جھوٹ کو جسے ہمارے معاشرے میں عقل مندی اور سمجھداری اور ہوشیاری کا معیار سمجھا جاتا ہے۔ سچ عیب بتا کر سودا بیچنے والے کو دنیا احمق اور بیوقوف سمجھتی ہے، پورے وعدے پر پیسے دینے والے کو سوتر منڈی کا تاجر انتہائی احمق اور بیوقوف سمجھتا ہے۔ کہتا ہے جو زبان دی تھی اسی کے مطابق پیسہ دے دیا، وہ کہتا ہے آج لے لینا، کل لے لینا، پرسوں لے لینا، نقد پہ مال لے کر 8 10 15 دن اوپر نیچے کر لینا، اس کو اپنی تجارت کا ہنر اور اپنی تجارت کی عقل مندی سمجھا جاتا ہے۔ یہ عقل مندی نہیں ہے، عقل مند آدمی وہ ہے جو شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے شیطان سے بچ کے دنیا سے اپنا ایمان بچا کر نکلتے ہیں، یہ بندہ عقل مند ہے۔ فراڈیے کو عقل مند نہیں کہتے، وہ فراڈیا ہے جو یہ عمل کر رہا ہے، وہ عقل مند آدمی نہیں ہے۔ تو دیکھیے آج ہمارے معاشرے میں اس جھوٹ کو ہوشیاری اور عقل مندی سمجھا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نظر سے جس کا اتنا بڑا سزا اور گناہ کو دیکھ کر آئے، پھر ایسے لوگ بھی دیکھے گئے کہ ان کے سامنے بہترین گوشت بنا ہوا پڑا ہوا ہے، اور کچھ ہڈیاں ایسی بھی پڑی ہیں جن سے بدبو آ رہی، اتنا گندا گوشت ہے، اور پوچھا گیا کہ وہ ایسے بیوقوف لوگ تھے کہ بہترین کو چھوڑ کر بدترین کا استعمال کر رہے تھے، گندا بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ اب کوئی عقل مند آدمی کے پاس حلال چیز ہو وہ حرام کو کھائے، ایک طیب اور پاکیزہ خوشبودار کھانا ہو بدبودار تو انسان منہ کے قریب نہیں لے جا سکتا، چاہے جائے کہ منہ میں اتار لے۔ پوچھا جبریل یہ کون بیوقوف لوگ ہیں؟ کہا حضور آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیویاں تو تھیں، آج کی اصطلاح میں کہتا ہوں کہ بیوی ہوتے ہوئے بھی گرل فرینڈ کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں۔ آج یہ ایسا گناہ ہے، علماء نے لکھا گناہ کرنا بھی گناہ ہے، گناہ کی تشہیر کرنا الگ جرم ہے۔ گناہ کرنا بھی حق تعالیٰ کے ہاں جرم ہے، گناہ کی تشہیر بھی جرم ہے۔ آج نوجوان بڑے فخر سے کہتا ہے میرا اتنیوں سے تعلق ہے، وہ کہتا ہے میرا اتنیوں کے ساتھ تعلق ہے، میں نے فلاں سے یہ بات کی، وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے یہ بات کی۔ ساری رات موبائل پر یہ کمپنیوں نے پیکج بے حیائی کے لیے لکھے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک علاقے پر فتح کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو دشمن نے بہت چالاکی کے ساتھ ان کے ساتھ ایک ہوشیاری کی، اور اس ہوشیاری کے پیچھے ایک ان کی جاسوسی رپورٹ تھی، ایک انٹیلیجنس رپورٹ تھی۔ انٹیلیجنس رپورٹ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ان کا ٹریننگ سینٹر چیک کرو، کافروں نے کہا مسلمانوں کو دیکھو یہ کیسے ٹریننگ لیتے ہیں، ان کے پاس کیا آلات ہیں کہ جب بھی یہ میدان کارزار میں قدم رکھتے ہیں تو شیر ببر کی طرح اترتے ہیں، اور ہماری فوج بلیوں کی طرح آگے لگ کے بھاگ جاتی ہے۔ تو 1 مہینے تک ان کا ایک انٹیلیجنس افسر مسلمانوں کی فوج میں رہا، اور اس نے فوج میں رہنے کے بعد جو انٹیلیجنس رپورٹ پیش کی وہ رپورٹ یہ تھی کہ رکبان بالنہار و رکبان باللیل، یا رکبان باللیل و رکبان بالنہار۔ اس نے کہا اگر یہ لوگ دوپہر میں، دن کے وقت میں گھوڑوں کی پشت کے ساتھ سوار ہوتے ہیں نا تو یہ ساری رات مسلح کی کمر کے بھی ساتھ سوار ہوتے ہیں، رات ان کے خدا کے سامنے روتے ہوئے ان کی راتیں گزرتی ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ٹریننگ کے ساتھ نہیں، اپنی ایمانی قوت کے ساتھ لڑنے کے لیے آتے ہیں۔ اس نے کہا ایسا کر لو کہ ان کے میدان کے طرف جانے والے راستے میں ایک لمبی خوبصورت رشیزہ نوجوان لڑکیوں کی قطار لگا دو، اور ان لوگوں سے کہو کہ یہاں جب یہ لوگ یہاں سے گزریں گے تو وہ لڑکیاں اپنے اشاروں کے ساتھ کسی طریقے سے مسلمان مجاہدین کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں۔ بد نظری کی نحوست یہ ہوگی کہ ایمان میں وہ قوت نہیں رہے گی،
جب ایمان کی قوت زیرو ہو جائے گی پھر جیسے ہم ویسے یہ، پھر ہم ان کو میدان میں فتح کر لیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سارا منصوبہ پہنچا۔ ارشاد فرمایا دشمن نے آج تک تمہارے جسم پر حملے کیے تھے، آج تمہارے ایمان پر حملے کی تیاری کرنا۔ خبردار کسی مجاہد و سپہ سالار کی نظر کسی غیر محرم خاتون کی طرف نہیں جانی چاہیے۔ یہ جب لوگ کیا صوفی قسم کے لوگ تھے، جب میدان جہاد کے لیے گئے تو بالکل ایسے نظروں کو جھکائے ہوئے جیسے آج کا کوئی صوفی بہت نیک آدمی نظر جھکا کے گزر جائے۔ مثال تو نہیں بنتی، تشبیہ ایک مثال کلیئر کرتا ہوں، کوئی تشبیہ مناسبت بنتی تو نہیں، لیکن جب گزرے تو وہ کافر بھی حیران رہ گئے کہ یہ انسان ہے یا آسمان سے اترے ہوئے کوئی فرشتے اور کوئی آسمانی مخلوق ہے جنہوں نے ہماری ان غیر محرم لڑکیوں کی طرف التفات نہیں کیا۔ اور وہ ضابطہ اور وہ قانون اور اس دور کی وہ جو سازش نہیں کامیاب ہو سکی تھی نا، وہ اس وقت سے اس سازش کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے ایمان کے درپے تھے۔ وہ اس دور میں کامیاب نہ ہو سکا تو آج ہمارے موبائل کے ذریعے سے کامیاب ہوا۔ ہر نوجوان غیر محرم کو بیٹھا، ہر نوجوان غیر محرم سے باتیں کر رہا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں ایسے لوگوں کو جن کے غلط تعلقات تھے انہیں اس سزا کے اندر مبتلا دے گا۔ تو میں نے عرض کیا تھا بہت سارے اسباق ہیں ہمارے لیے، وقت نہیں کہ میں اکٹھا کر سکوں، انشاءاللہ انداز کروں گا۔ اللہ تعالیٰ شریعت مطہرہ کے مطابق